مسجد مدرسے کے مال میں یا غرباء کے لیے پیسے ملے، جیسے آج کل بڑا سیزن ہے، دو طرح کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا بھی سیزن ہے اور 2 نمبر لوگوں کے لیے مال اکٹھا کرنے کا بھی سیزن ہے۔ مسلمان دے رہے ہیں نا، جو کام کر رہے ہیں راشن وغیرہ کا، ان کو لوگ دیتے ہیں پیسے۔ اگر ایمانداری سے کریں گے تو نیکیوں کا ذخیرہ حد سے زیادہ، اور اگر 2 نمبری کریں گے تو پھر جہنم ہے ڈائریکٹ۔ جس بندے نے مسجد کے پیسے کھائے، مدرسے کے پیسے کھائے، قبرستان کے لیے لوگوں سے لیے خود کھا گیا، غرباء کے راشن کے لیے خود کھا گیا، مثلا 1,00,000 روپیہ لیا، 10,000 کھا گیا، 90,000 لگا دیا، بھلے 10 روپے بھی کھا گیا، بات ایک ہی ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہیں سمجھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک صحیح میں بخاری شریف کے اندر فرمایا، لوگوں کے مال میں ناحق تصرف جو کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے جہنم ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث۔ اور ترمذی شریف میں فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے مال سے، کیسی صراحت ہے، جب مسجد کے لیے چندہ پہنچ گیا انتظامیہ کے پاس، ان دینے والے کی ملک سے نکلا، ان کے پاس آیا، اللہ رسول کی ملک میں چلا گیا۔ اب اس کا دنیا میں کوئی مالک، غریبوں کے لیے کسی نے دیا، اس کے پاس آیا، اب وہ مالک نہیں ہے، وہ امین ہے فقط کہ غریبوں تک پہنچائے، اور کوشش بھی کرے کہ واقعی وہ مستحق ہیں، اپنی کوشش کرے، آگے غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہ نہیں کہ کنبہ پروری شروع کر دے، اپنے دوست احباب اور جناب والا اپنے شعبے والوں کو راضی کرے، کوئی نہیں، مال تو لوگوں کا ہے، او لے جو مال، اپنی ایک اوقات بنائے لوگوں کے ہاں کہ اس نے ہاں ہمارے رشتہ داروں کے گھر بھی یار فلاں، بالکل حرام، مستحق بس، بھلے وہ کوئی ہو۔ تو فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، جیسے ان کا جی چاہتا ہے ویسے استعمال کر لیتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ یہ مدرسے والے، مسجدوں والے اور غریبوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنے والے، پھر کھانے والے، یہ سارے کان کھولیں۔ اگرچہ بہت سارے لوگوں کو میری اس گفتگو سے مسائل بنیں گے، لیکن حق تو پھر حق کہنا چاہیے۔ تو اب کوئی کہے جی پہلے لوگ ہمارے خلاف تھے، تو پھر آپ نے کون سا بیان دیا؟ میں نے تو کسی عالم کے خلاف کوئی بات نہیں کی، میں نے تو کہا ہے جو مسجد مدرسے اور غرباء کے فنڈ سے خود کھائے گا، ناجائز تصرف کرے گا، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ مصطفیٰ کریم کا فتویٰ ہے، سیاستہ سے فتویٰ ہے۔ اب دیکھیں آپ کی اور میری اوقات کیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے زمانے کی بات ہو رہی، صحیح بخاری شریف، مسجد مدرسے اور غرباء کے فنڈ سے ناجائز کھانے والوں کان کھول کے سنو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام صحیح بخاری میں، ابن ماجہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پہ، آپ کے زمانے کی بات ہو رہی، حضور علیہ السلام کی طرف سے ایک شخص کی ڈیوٹی تھی کہ یہ جو مال آتا ہے نا، اس کی دیکھ بھال تو نے کرنی، حتیٰ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی النار، مدینے کا رہائشی، حضور کے زمانے کا بندہ، حضور کو دیکھنے والا بندہ، حضور فرماتے ہوا فی النار، وہ تو جہنم میں جل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ فذهبوا ينظروا الیہ،
کیا وجہ بنی ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ان کے گھر والوں سے تحقیق کی کہ کیا ہو گیا ہے۔ حضور کے نوکروں میں سے ایک بندہ جس کی ڈیوٹی تھی وقف کے مال پہ، تو جب پتہ کیا گیا فواجدوا عباءۃ قد غلها رواہ البخاری، تو اس نے وہ جو مال اس کے پاس آتا تھا اس میں سے فقط ایک چادر چھپا لی تھی، ایک کپڑا اگر اس نے لے لیا تو وہ جہنم گیا ہے۔ تو تم کس بات کی مولی ہو جو جی میں آئے مدرسے کے مسجد کے پیسوں سے کھاتے رہو، جو جی میں آئے غربا کے فنڈز لے کے ان سے اپنی بلڈنگیں اور کوٹھیاں تیار کرو، گاڑیاں نت نئی گاڑیاں لو، جہاد کے نام پہ فنڈ لو اور گاڑیاں بناؤ۔ تو جس مقصد کے لیے لیا اسی پہ خرچ کرو گے تو جان چھوٹے گی، ورنہ مفتی صاحب ہوں، مفتی صاحبان تو ایسا نہیں کرتے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں اپنے آپ پہ ہی دے دیتا ہوں، کوئی مفتی صاحب نالاں نہ ہو جائے، میں خود بھی ہوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اگر میں مسجد مدرسہ اور غربا کے فنڈ سے لوگوں سے مال لے کے خود کھاتا ہوں یا معاذ اللہ اس سے بینک بیلنس بڑھاتا ہوں، گاڑیاں لیتا ہوں فلاں، تو میرے لیے بھی یہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، کیونکہ آقا کی شریعت سب کے لیے یکساں ہے۔ حد ہو گئی ہے، مسجد مدرسوں کا مال غربا کے فنڈ سے کھانے والوں کان کھولو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قسم کھا کر کسی شخص کا مال ناجائز لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیتا، جنت کو حرام کر دیتا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر سے تھوڑا سا مال بھی کسی مسلمان کا ناحق اس نے لیا، فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ پیلو کی شاخ ہی ناحق طریقے سے لی ہو تب بھی وہ جہنمی ہے۔ ہزاروں لاکھوں کھا جانا تو دور کی بات۔ یہ مساجد کی انتظامیہ، مدارس کی انتظامیہ، قبرستان کی انتظامیہ، جہاں جہاں بھی ایسے غربا کی انتظامیہ، غربا کے لیے جو فنڈ لے کے آگے پھر راشن چلاتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان تمام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ خدا را آج اپنے آپ کو سنوار لو، کل کو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ سارے ہیلے بہانے جو تم نے سوچ رکھے ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، صراحت کے ساتھ حدیثیں ہیں، کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟